الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، پچھلے سیشن کے اندر بات چیت ہو رہی تھی جنت اور جہنم کے بارے میں، اور مختصر انداز کے اندر جنت کے کچھ احوال شروع کیے ہوئے تھے، اور یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر انداز کے اندر ہمیں یہ بات بتلا دی کہ جنت ایک ایسی راحت کی جگہ ہے کہ جہاں ہر قسم کا آرام، ہر قسم کی راحت، ہر قسم کی بہترین چیز جس کی وجہ سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، جنت کے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں انسان کو نصیب ہوں گی۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر اور قرآن کریم کے اندر جو چیزیں ذکر آئی ہیں وہ ہمیں صرف سمجھانے کے لیے اور ہمیں ایک قسم کے اشارہ دینے کے لیے کہ اس قسم کی چیزیں ہوں گی، ورنہ ہو بہو اس طرح ہوں، نہیں اس طرح نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ اور مختصر انداز کے اندر یہ بتلایا تھا کہ قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ تجری تحتہا الانہار، کہ آپ کے پاس باغات، جنات تجری من تحتہا الانہار، دوسری جگہ کے اندر کہ ایسے باغات ہوں گے جنت کے کہ ان باغات کے اندر مختلف قسم کی چیزیں ہوں گی، اور من جملہ ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہوگی کہ وہاں ایک نہر نیچے بہہ رہی ہوگی کہ جس کو دیکھ کر انسان کو بڑا ہی سکون نصیب ہوگا۔ اور پھر جنات کی کچھ چیزیں پچھلے سیشن کے اندر عرض کی تھی کہ وہاں بعض ایسی جنت کی ایسی جگہیں ہوں گی کہ جہاں درخت ہوں گے، پھل فروٹ ہوں گے وغیرہ، اور کچھ ایسی ہوں گی جو بیابان اور اس کے اندر کسی قسم کا سبزہ نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتلائی کہ وہ جو بیابان جگہ ہے اس کے اندر درخت لگانا، پودے لگانا، یہ آپ کو دنیا کے اندر کام ہے کہ دنیا کے اندر جب تم تسبیح پڑھو گے، تحلیل کرو گے، اللہ کی حمد بیان کرو گے، تو ایک ایک تسبیح کے بدلے میں اللہ رب العزت آپ کی جنت کے اندر درخت لگائیں گے، پودے لگائیں گے، اس کے یہاں سبزہ دار کریں گے۔ اور پھر بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی ذہن کے اندر بھی نہیں آتی، جو انسان کی ذہن کے اندر آ سکتی ہیں لیکن اس طرح نہیں ہوں گی، اس سے بہتر ہوں گی۔ اور پھر اس کے بارے میں حدیث پاک عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت کے اندر وہ چیزیں ہوں گی کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے، اور کسی دماغ نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے۔ اقرؤوا ان شئتم، اگر تم چاہتے ہو تو قرآن کریم کے اندر اس کی دلیل پڑھو۔
فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اے انسان تمہیں پتہ ہی نہیں کہ آخرت کے اندر، جنت کے اندر اللہ رب العزت نے کس قسم کی بہترین چیزیں تمہارے لیے وہاں مہیا کی ہیں، تمہارے ذہن اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی شخص اپنے ذہن کے اندر سوچ بھی نہیں سکتا اتنی بہترین قسم کی چیزیں ہوں گی۔ اور اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ کے اندر اللہ رب العزت کے ارشاد ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جنت کے اندر وہ تمام چیزیں مقرر کی ہیں، رکھ دی ہیں کہ جس کی وجہ سے تمہارے جانیں، تمہارے نفس، تمہارے اندرون خوش ہوں گے اور وہ چاہ رہے ہوں گے۔ تشتہی، اس کی اشتہا کریں گے، کاش مجھے یہ مل جاتا، کاش یہ بھی مجھے مل جاتا، اللہ رب العزت وہ تمہیں دے دیں گے۔ تمہارے ذہن کے اندر یہ بات ابھی آئے گی، کاش یہ بات ہوتی تو وہ تمہارے سامنے آ جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور اس جنت کے اندر تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی کہ جس کا تمہارا دل خواہش بھی کر سکتا ہے۔ جو دل کی خواہشات ہوں گی اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو پورا کریں گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور ہر وہ چیز کہ جو آنکھ کے اندر لذت پیدا ہوتی ہے، جو ہی انسان دیکھتے ہی اس سے خوش ہو جاتا ہے، آنکھ کو لذت اس سے محسوس ہوتی ہے، اللہ رب العزت وہ بھی تمہیں عطا کر دیں گے۔ تو جو دل چاہے گا، دماغ چاہے گا، آنکھ چاہے گی، جس سے آنکھ خوش ہوتی ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، لیکن اگر آنکھ اس پر پڑ جائے تو انسان کا دل اس سے خوش ہو جاتا ہے، آنکھ کو لذت محسوس ہوتی ہے، آنکھ چاہتی ہے میں اس کو دیکھتا ہی رہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ جانتے ہیں، وہ تو علام الغیوب ہے، انسان کو تم سے بہتر جانتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ اس شخص کو کون سی چیز پسند ہے، اس شخص کو کون سی چیز پسند ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر آدمی کی جنت الگ ہوگی، ہر آدمی کی جنت کے اندر الگ الگ ہوں گی اس کی مزاج کے موافق۔ یہ نہیں ہے کہ تمام جنات کے اندر ہر قسم کی چیز برابر ہوگی، اس طرح نہیں۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، دوسری جگہ کے اندر تو فرمایا جو تمہارے نفس جس چیز کو پسند کریں گے اللہ رب العزت تمہیں وہ نصیب کریں گے۔ اور علماء فرماتے ہیں تفاسیر کے اندر کہ ہر شخص کی خواہش الگ ہوتی ہے۔ ایک شخص وہ ٹھنڈی چیزوں کو پسند کرتا ہے، دوسرا شخص گرم چیزوں کو پسند کرتا ہے، ایک شخص چاہتا ہے کہ میں ایسی آب و ہواؤں کے اندر ہوں کہ جہاں ٹھنڈی ہی ٹھنڈی ہو، دوسرے چاہتے ہیں کہ گرم جگہوں کے اندر بیچ کے اوپر بیٹھ کر وہاں میں گرمی کے اندر شامل ہو جاؤں، بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ہم دھوپ ہی کے اندر بیٹھتے رہیں، وہ سن بیدنگ کرتے رہتے ہیں، بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ہم دھوپ کے اندر نہیں، دھوپ کے اندر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم سائے کے اندر ہوں گے۔ تو اس لیے ہر شخص کو اس کی خواہش کے مطابق اللہ رب العزت اس کی جنت کو تیار کریں گے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اس شخص کی کیا خواہشات ہیں، اس کی کیا خواہشات ہیں۔ ایک شخص اس کو گوشت پسند ہوتا ہے، اس کے لیے گوشت ہی گوشت، ایک شخص اس کو سبزیاں پسند ہیں، گوشت پسند نہیں ہے، اس کے لیے سبزی۔ اسی وجہ سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے اندر اگر میں کھیتی باڑی کرنا چاہوں تو وہاں میں کر سکتا ہوں؟ وہ کسان تھے، ذمہ دار قسم کے آدمی تھے، فارمر، اور دن بھر اپنے کھیتیوں کے اندر کام کیا کرتے تھے، اور جو کام انسان کرتا رہتا ہے، دل اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، لگاؤ ہوتا ہے، اس کو پسند ہوتا ہے، اس کے اندر اس کو آرام راحت محسوس ہوتی ہے، وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو وہ آیا اور وہ صحابی آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے اندر آیا ہمیں زمین دی جائے گی اور اس کے اندر ہم کسان والا کام ہم ذمہ دارہ کر سکیں گے یا نہیں؟ نحرس فی الجنہ، کیا ہم وہاں حرث یعنی کھیتی باڑی کر سکیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ بالکل، اگر تم وہاں کھیتی باڑی کرنا چاہو کہ تمہیں وہ بھی نصیب ہوگی، تم وہ بھی کر سکو گے، جو تمہارا جی چاہے گا تم کر سکو گے۔ تو علماء فرماتے ہیں
اور علماء نے تمام قرآن کریم کی آیات کو اور احادیث مبارک کو تمام کو اکٹھا کر کے اس کا نچوڑ اس انداز کے اندر نکالا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جتنی بھی چیزیں ہمیں جنت کے بارے میں بتلائی ہیں تو اس کے اندر ہم چند اصول نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا اصل، سب سے پہلا قاعدہ یہ نظر آتا ہے کہ جنت کے اندر ہر وہ چیز ہوگی کہ جس سے انسان کو سکون ہو اور اس کے غم دور ہو جائیں، اس کو غم بالکل محسوس نہ ہو، اس کو دکھ بالکل نہ ہو، اور ماقبل کے اندر جتنے بھی غم ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ سب بھول جاوے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے تو حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا کہ جو دنیا کے اندر بڑے راحت آرام کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہوگی، کسی قسم کی اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس کو مال بڑا دیا تھا، صحت اس کو دی تھی، جائیداد اس کو دی تھی، عزت اس کو نصیب ہوئی تھی، جتنی بھی وہ چیزیں جو انسان چاہتا ہے، اولاد اس کے پاس تھی، گھرانہ اس کے پاس تھا، دوست و احباب اس کے پاس تھے، سکون تھا، کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت اس کو بلائیں گے، مفہوم ہے حدیث کا، اور پھر اس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور جہنم کے اندر فرمایا کہ یغمس غمسۃً، اس کو جہنم کے اندر ایک مرتبہ ڈبو دیا جائے گا اور وہاں سے نکال کر اس کو لے جایا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جاؤ جہنم کا ذرا چکر اس کو لگوا کر آؤ۔ وہ چکر لگوا کر واپس آئیں گے۔ اب اللہ رب العزت کو اس کو پوچھیں گے اور ارشاد ہوگا کہ کیا تم نے کبھی کوئی راحت دیکھی اپنی زندگی کے اندر؟ تو وہ اتنا پریشان ہو جائے گا اور اتنے تکلیف اور اتنے دکھ کے اندر ہو جائے گا، اس صرف ایک ڈبو کی وجہ سے، ایک جھلک کی وجہ سے، کہ پوری زندگی کے اندر، یعنی دنیاوی زندگی کے اندر جتنی بھی راحتیں تھیں، جتنے بھی آرام تھے، جتنے بھی اس کے پاس سکون کے اسباب تھے، وہ تمام کے تمام بھول کر، اور وہ کہے گا کہ ما رأیت خیرا قط، یا اللہ آج تک میں نے کوئی خیر اور اچھی بات دیکھی ہی نہیں ہے اپنی زندگی کے اندر۔ ما رأیت خیرا قط، آج تک میں نے کوئی اچھی بات، اچھی چیز، اچھا سکون دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک شخص کو یہ کہا جائے گا کہ تو جنت کے اندر جا کر ذرا سیر کر کے واپس آ تو صحیح۔ وہ جنت کے اندر سیر کر کے واپس آئے گا، بلکہ اس کے نزدیک سے، اور دنیا کے اندر یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ قسم کا شخص ہوگا۔ دنیا کے اندر بیماریاں اس کے اوپر آئی ہوئی ہوں گی، اس کے اوپر بھوک آئی ہوئی ہوگی، اس کی دنیا کے اندر بے عزتی بھی ہو سکتا ہے ہوئی ہوگی، بہت ساری چیزیں اس کو، بڑی پریشانی اس کے اوپر آئیں گی۔ اس سے کہا جائے گا کہ آج تک تم نے کوئی پریشانی دیکھی ہے تو بتلاؤ۔ وہ کہے گا یا اللہ پوری زندگی میرے گزر گئی، مجھے ایک بھی پریشانی، ایک بھی دکھ یاد نہیں ہے کہ مجھے کبھی دکھ ہوا ہو، مجھے کوئی بیماری ہوئی، مجھے کوئی تکلیف یاد نہیں ہے۔ مجھے تو یہی یاد ہے کہ میرے اوپر تیرے انعامات ہی ہوتے رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ کہے گا کہ ما رأیت شرا قط، میں نے کبھی کوئی تکلیف دہ چیز دیکھی نہیں ہے، میں نے تو بلائی بلائی۔ تو ایک مرتبہ جنت کے اندر تھوڑا سا مختصر سا چکر، اس کی وجہ سے اس کی تمام حالت بدل جائے گی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے وہاں جنت کے اندر جو راحت اور آرام اور سکون کی چیزیں جو رکھی ہوئی ہیں، تو سب سے پہلے اس کا قاعدہ یہ ہوگا کہ وہ اس لیے تاکہ انسان کو راحت ہو، اس کو آرام ہو اور کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے، اس لیے وجہ سے یہ جو قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ وہ ایسے باغات ہوں گے کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، تو وہ اس وجہ سے کہ عام طور پر اللہ رب العزت نے انسان کی سائیکالوجی، انسان کی جسمانی کو فزیولوجی اس انداز کے اندر بنائی ہوئی ہے کہ انسان جب باغات کے اندر بیٹھتا ہے تو اس وقت اس کے جسم کو سکون ہوتا ہے۔ انسان جب گرینری دیکھتا ہے، سبزہ دیکھتا ہے، تو اس وقت اس کے دل کو سکون ہوتا ہے، دماغ کو سکون ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کو راحت ہوتی ہے،
گرین کلر ہی ایسا ہے، تمام کلروں سے یہ گرین کلر کی ایک الگ انداز ہے، اسی وجہ سے یہ گرین سکرین وغیرہ ہوتی ہے، اور کلر کے اندر یہ نہیں ہوتا، تو گرین کلر اسی وجہ سے سبزہ جو ہے آپ دیکھیں جتنا بھی سبزہ اس کے اندر یہ کلوروفل کی وجہ سے وہ جو گرین ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے تمام سبزے کو، چاہے پتے ہوں جب وہ اپنے پیک پر ہوتے ہیں سبزہ ہی سبزہ ہوتے ہیں، گھاس اپنے پیک پر ہوتے ہیں وہ سبزہ ہی سبزہ ہوتے ہیں، جتنے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر انسان کو راحت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب، اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے، آپ باغات کے اندر جائیں یا گھاس کو دیکھیں، بڑے بڑے فیلڈز ہوتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں آپ سکون کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ذہن بالکل سٹریس جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، سٹریس ختم ہو جاتا ہے اور یا ہلکا ہو جاتا ہے، اور آپ کے جسم کو بالکل سا جیسے نکل جاتا ہے، اور ایک قسم کی بڑی تھیراپیوٹک قسم کی۔ اور پھر اسی باغات کے اندر اگر چھوٹی چھوٹی نہر، ایک تو بہت تیز چلتا ہوا سمندر ہو یا دریا ہو، وہ نہیں، ایک چھوٹی چھوٹی لہر لگاتی ہوئے چھل 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 کرتے ہوئے، چھلانگیں مارتے ہوئے مختصر سی وہاں نہر ہو، تو چھلانگیں لگاتی ہوئے پتھروں کے اوپر سے پانی گزرتا گزرتا پتلی سی وہاں نہر گزر رہی ہو، ارد گرد پودے ہوں، ارد گرد باغات ہوں، درخت ہوں، اور گرم گرم ہوا، نیم گرم ہوا آ رہی ہو، تو اس وقت انسان کو ایک قسم کی عجیب، ایک قسم کا سکون محسوس ہوتا ہے۔ وہاں انسان بیٹھے اور آرام کے ساتھ، ادھر پرندے جو ہیں وہ آرام آرام کے ساتھ اپنے بولیاں بول رہی ہیں، چہچہا رہی ہیں، اور سبزہ گرین گراس ہے، ادھر درخت ہیں مختلف قسم کے، اور ادھر مختلف قسم کے درخت ہیں، سبزہ ہے، گرین فیلڈ ہے، وہاں چھوٹی سی نہر، ندی جو ہے وہ بہہ رہی ہے، اور چھلانگ مارتے ہوئے وہاں سے آرام سے پانی تھوڑا سا گزر رہا ہے۔ اندازہ لگاؤ وہاں انسان کے اوپر جو بوجھ ہے، تھکاوٹ ہے، جو پریشانیاں ہیں، وہ آرام سے حل ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں وہ نقشہ کھینچنا چاہتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ عربستان کے اندر جن جگہوں کے اندر اس قسم کی کمی تھی، پانی کی کمی تھی، درختوں کی کمی تھی، اور وہاں سبزے کی کمی تھی، مکہ اور مدینہ کے ارد گرد جو علاقے ہیں، اور خود مکہ مدینہ کے اندر اس قسم کی چیزوں کی کمی تھی، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم نے ہمیں بتلایا کہ this is a therapeutic way of life۔ اس کی وجہ سے انسان کے جسم کو بڑی ہی راحت محسوس ہوتی ہے، بڑا ہی آرام ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جو حکماء ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو ڈپریشن ہو جاتا ہے یا کسی کو سٹریس ہوتا ہے، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ایسے باغ کے اندر جاؤ یا ایسے پارک کے اندر جاؤ کہ جہاں وہاں سبزہ ہو، وہاں پرندے وغیرہ چہچہاتے ہوں، لوگوں کی آمد و رفت کم ہو، یہ پولوشن جو ہے وہ کم ہو، وہاں کوئی پانی وغیرہ کی آواز ہو، اور وہاں آپ بیٹھ کر بالکل اپنی دنیاوی فکروں کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دو، تو آپ دیکھو کہ آپ کے ذہن کے اندر بالکل آرام، سکون، اطمینان آپ کو نصیب ہوتا ہے، اور پریشانیاں جو ہیں، سٹریس جو ہے، جو ٹینشن جو ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، آرام ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹر نے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ کے اندر جا نہیں سکتے کہ جہاں پانی اور نہر کی آواز، ندی کی آواز آ رہی ہے، تو آپ ایسے کرو کہ آپ پانی کی آواز ریکارڈ کر کے اس کو سنتے رہو۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دن کے دوران جب مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے تو میں وہ ہیڈ فونز جو چھوٹے سے کانوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، ان کو لے کر، ایئر فونز اس کو کہتے ہیں، ہیڈ فونز جو بڑے ہوتے ہیں، ان کو لگا دیتا ہوں، اور یہ ریکارڈنگ جو ہوتی ہے فون کے اوپر، اس کو پانی کی لگا دیتا ہوں، اور آرام سے اپنے صوفہ کے اوپر بیٹھ کر آنکھیں بند کر دیتا ہوں۔ یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ وہاں میں کسی باغ کے اندر بیٹھے ہوں، اور اس پانی کی آواز کی وجہ سے کہتے ہیں مجھے بڑی ہی سکون ہوتا ہے، بڑا ہی سکون ہوتا ہے، میری ٹینشن اس سے اتر جاتی ہے۔ کام سے آتا ہوں پورے دن، ٹینشن، 10-15 منٹ ادھر بیٹھتا ہوں تو مجھے پھر یاد آیا کہ واقعی اللہ رب العزت نے ہر چیز جو ہمارے لیے منتخب کی ہے، اس کے اندر انسان کے لیے بہتری ہے۔ یہ جو جنت کے اندر کہ وہاں نہریں ہوں گی اور باغات ہوں گے، اور وہاں پرندے چہچہا رہے ہوں گے، پرندے اپنے بولیاں بول رہے ہوں گے، اور تھوڑی تھوڑی نرم نرم ہوا وہاں سے گزر رہی ہوگی، یہ تمام کا تمام انسان کے جسم، اس کے دماغ، اس کے دل، اس کی صحت کی سکون کے لیے ہے۔ تو پہلی تو یہ بات۔ دوسری بات، انسان چاہتا ہے کہ اس کے لیے راحت ہو، اور کسی قسم کی بیماری نہ ہو، کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں
تو بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آپ جنت کے اندر جائیں گے تو جنت کے اندر کسی قسم کی بیماری نہیں ہوگی، وہاں جنت کے اندر کسی قسم کی بیماری، انسان کو اللہ رب العزت سب سے بہترین صحت نصیب کریں گے. یو ول بی دا ہیلتھیسٹ، کسی قسم کی کوئی بیماری کوئی تکلیف نہیں ہوگی. بلکہ اس حدیث کے اندر یہاں تک فرمایا کہ وہاں کسی قسم کی گندگی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ آپ کو اپنا ناک بھی صاف نہیں کرنا ہوگا. وہ جو ناک کے اندر گندگی ہے وہ بھی نہیں ہوگی. یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں کہ آپ سے فضلہ یعنی استنجا بڑا یا چھوٹا پیشاب یا ناک کی گندگی وغیرہ وغیرہ جو ہوتا ہے، فرمایا یہ تمام گندگیاں وہاں نہیں ہوں گی. آپ کو کسی قسم کی گندگی، کسی قسم کی تکلیف، چاہے وہ ذہنی تکلیف ہو کسی گندگی کو دیکھ کر، یا یہ کہ انسان کو جسمانی تکلیف ہو، وہ بھی نہیں ہوگی. بالکل آرام کے ساتھ ہر قسم کی بیماری سے اللہ رب العزت آپ کو نجات نصیب کریں گے. اور جوانی ہی جوانی، انسان بڑھاپے سے ڈرتا ہے، انسان کہتے ہیں بڑھاپے کے اندر میرے اندر کمزوری ہوگی. اللہ رب العزت ہر ایک شخص کو، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، اللہ رب العزت سب کو جوانی نصیب کریں گے. بہترین جوانی ہوگی. جو انسان جو پیک پر ہوتا ہے، سب سے طاقتور، سب سے طاقت پر ہوتا ہے، اللہ رب العزت یہ نصیب کریں گے. ایک تو یہ بات، تو اس انداز کے اندر، اور پھر اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو تم سکون چاہتے ہو، اللہ رب العزت وہ تمہیں ادھر بھی دے دیں گے. انسان دنیا کے اندر سمجھتا ہے کہ اگر میرے پاس مال آ گیا تو مجھے سکون ہوگا، میرے پاس صحت آ گئی مجھے سکون ہوگا، میرے یہاں اولاد ہوگی مجھے سکون ہوگا، میری عزت ہوگی مجھے سکون ہوگا. تو دیکھو کہ اللہ رب العزت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس انداز کے اندر سمجھاتے ہیں کہ آخرت کے اندر تمہیں ان چیزوں کے ذریعے ہم کیسے سکون دیں گے. ایسے کرتے ہیں، کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، اور آپ بھی کال نہ کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، موضوع تو چل رہا ہے اور کافی چلتا رہے گا. کالیں بھی اٹینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے پھر اس موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب یہ پوچھنا تھا کہ موبائل پہ قرآن جو ہے وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، آپ سنتے رہیں اور دیکھتے رہیں اور انشاءاللہ میں اس کا جواب ضرور دوں گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھنا. ضرور انشاءاللہ باذن اللہ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آپ آن دی ایئر ہیں. I would like to ask a question. جی go on. It's regarding when a woman earns, so if she works and she earns, or whether that be a daughter-in-law or whether that be a daughter, does the husband or their family have any rights on that lady's money? Okay, good question. You want the answer in English or Urdu? In both, please. In both. Okay, that's fine inshallah. Keep listening and definitely I will answer that inshallah. ایسے کرتے ہیں، یہ دو سوال جواب دے دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ بریک کا بھی وقت قریب آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کی کالوں کی طرف جائیں گے. سوال آپ نے یہ کیا کہ موبائل کے اوپر اگر ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اس وقت وضو کی ضرورت ہے یا نہیں. تو موبائل کے اوپر جب آپ پڑھ رہے ہیں دو چیزیں ہیں. وہ جب سامنے آپ کے سامنے قرآن کریم کا ٹیکسٹ آتا ہے عربی کے اندر تو قرآن کا حکم اس کے اندر آ جاتا ہے. تو جیسے قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے آپ کو وضو کی ضرورت ہے تو اسی لیے اس کے لیے بھی آپ کو وضو کی ضرورت ہوگی جب قرآن کریم کا ٹیکسٹ آتا ہے. تو جیسے مثال کے طور پر ادھر لکھا ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی، یا سورۃ یاسین آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ٹیکسٹ قرآن کریم کا نظر آ رہا ہے، عربی کا ٹیکسٹ. تو عربی کا جو ٹیکسٹ ہے، عربی کے جو لکھائی ہے اگر سامنے نظر آ رہی ہے تو اس وقت وضو کے بغیر آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہ موبائل کے سائٹ کو اور نہ اس ٹیکسٹ کو. ہاں اگر انگلش کے اندر ہو، انگلش کی ٹرانسلیشن ہو قرآن کریم، اگر انگلش کی ٹرانسلیشن ہو پھر انگلش کی ٹرانسلیشن کے لیے وضو ضرورت نہیں، کیونکہ معجز یعنی عاجز کرنے والی چیز قرآن جو ہے وہ عربی ہے. تو اس لیے قرآن کریم کا وہ دوسرا ترجمہ ہے، انگلش کے اندر یا اردو کے اندر وہ ترجمہ ہے، ترجمے کے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن قرآن کریم پڑھنے کے لیے جو عربی ہے، جب آپ عربی سامنے آپ کو ٹیکسٹ نظر آئے گی تو پھر اس کا قرآن کریم کا حکم ہوگا. تو جیسے قرآن کریم کے لیے وضو کی ضرورت ہوگی اسی طرح اس موبائل کے لیے قرآن کریم کی وضو کی ضرورت ہوگی. ہاں
البتہ جب وہ ٹیکسٹ ختم ہو جائے، مطلب آپ نے اس کو آف کر دیا، اس ایپ سے نکل آئے اور دوسرے ایپ کے اوپر چلے گئے، یا ایپ بالکل ختم ہو گیا، اب آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، تو اب اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اب چونکہ آپ کو وہ عربی نظر نہیں آ رہی، عربی اس کے اوپر ہے نہیں سامنے، تو اب وہ قرآن کریم کے حکم کے اندر نہیں ہے، اب اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ٹرانسلیشن ہے اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں. جب آپ کو عربی وہاں سامنے اس اسکرین کے اوپر آ گیا ہے تو اب وہ قرآن کریم کا حکم ہے. اور تیسری چیز، جب عربی وہاں ٹیکسٹ سے سامنے اسکرین سے اتر گئی ہے، یعنی آپ اس ایپ سے نکل آئے ہیں، اس اپلیکیشن سے نکل آئے ہیں، تو اب اس کا قرآن کریم کا حکم نہیں ہے. ایسا کرتے ہیں، بریک کا وقت آیا ہے، تو وہ جو دوسرا سوال ہے تفصیل سے انشاءاللہ بریک کے بعد اس کی طرف جائیں گے. اس دوران اگر آپ کوئی کال کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آپ سوال کر سکتے ہیں، ہم سوال کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. فی الحال بریک کی طرف.